بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہسٹری وائز میں خوش آمدید۔ ناظرین، اگر ایک انسان غدار بھی ہو لیکن لوگ اسے اپنے باپ کی حیثیت دیں تو سوچیں کہ وہ لوگ کتنے دیوانے ہوں گے۔ اب میں نے جو بات کہی ہے یہ بات بالکل سچ ہے۔ آج سے تقریباً 100 برس قبل ایک شخص تھا جس کا نام مصطفیٰ کمال اتا ترک تھا، جس نے نہ صرف خلافت عثمانیہ کے ساتھ غداری کی بلکہ خلافت کا ہی خاتمہ کروا دیا۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ مصطفیٰ کمال کون تھا، وہ کیسے صدر بنا اور اس کی کیسی عبرتناک موت ہوئی۔ مصطفیٰ کمال 1881 میں سلوانیکیا کے ایک غریب گھر میں پیدا ہوا۔ جب اس کی عمر 7 برس کی ہوئی تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب مزید یہ کہ نہ کوئی کمانے والا تھا اور نہ ہی کوئی مصطفیٰ کمال کا بڑا بھائی، صرف اس کی ایک ہی چھوٹی بہن تھی۔ اس کی ماں چاہتی تھی کہ مصطفیٰ کمال بزنس مین بنے، لیکن اس نے 7 برس کی عمر میں ہی ملٹری اسکول جوائن کر لیا۔ 1905 میں کمال کیپٹن بن کر اسکول سے نکلا۔ وہ بہترین دماغ رکھنے والا انسان تھا جو عثمانیوں کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا اور سلطان عبدالحمید کے خلاف تحریک چلانے پر کچھ وقت جیل میں بھی گزارا۔ جب رہا ہوا تو عثمانی فوج میں ملازمت اختیار کر لی اور دمشق میں اسٹاف کیپٹن بنا دیا گیا اور کچھ جوشیلے جوانوں کے انقلابی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی، جس جماعت کا مقصد تھا کہ وطن کی آزادی اور ایک علیحدہ مملکت کا قیام۔ اس کی قیادت میں ترک فوج نے 2 جنگیں لڑی جس میں انہوں نے حاضر دماغی کی بدولت فتح پائی۔ 1915 میں اس نے فرانسی اور برطانوی فوج کے خلاف جنگ بلقان میں کامیابی حاصل کی اور 1916 میں روسی آرمی کو شکست دے کر مقبوضہ علاقہ آزاد کروایا۔ اس کے بعد اسے فوج کا کمانڈر مقرر کر دیا گیا، لیکن 1918 میں امن معاہدہ ہو گیا اور جنگ کا خاتمہ ہو گیا اور مصطفیٰ کمال کو واپس استنبول بلا لیا گیا۔ اب مصطفیٰ کمال کا کام صرف آرمی سے ہتھیار واپس لینا تھا۔ اس وقت کے اسلامی خلیفہ وحید الدین نے اسے یہ کام سونپا اور خلیفہ بالکل ان کے عزائم سے بے خبر تھے۔ انہوں نے مصطفیٰ کمال کو ملک سے باہر بھیجا تو اس نے اپنی تنظیم کے باقی لوگوں سے رابطہ شروع کر دیا۔ ان دنوں شکست کی وجہ سے خلافت عثمانیہ بالکل کمزور پڑ چکی تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے یہودیوں اور عیسائی ملکوں کے ساتھ مل کر عثمانی خلیفہ کے دباؤ کے ذریعے نکال دیا اور خلافت ختم کر دی گئی اور تمام عثمانی خاندان پہ واپس ترکی آنے پہ پابندی قائم کر دی گئی، جو کہ طیب اردگان نے ختم کر دی۔ یوں خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ اور مزید یہ کہ اناطولیہ، جس کو ترک اپنا گھر سمجھتے تھے، اس کا نام تبدیل کر کے ترکی رکھ دیا گیا اور جہاں گھر گھر اسلام کی تربیت و تعلیم دی جاتی تھی اس جگہ پہ سیکولر ترکی بنا دیا گیا۔ مصطفیٰ کمال نے ترکی کو بے دین اور بے حیائی جیسے تحائف سے نوازا اور خود کو اتا ترک یعنی ترکوں کا باپ کا لقب دیا۔ یہ سب صہیونی طاقتوں کی وجہ سے ہوا تھا اور کچھ معاہدے بھی کیے، جس میں سے 3 یہ تھے کہ ترکی مکمل اسلام سے دور رہے گا، ترکی کبھی اپنے معدنی ذخائر نہیں نکال سکے گا اور نہ ہی ترکی اپنی بندرگاہ کا ٹیکس وصول کرے گا۔ عورتوں کے پردہ کرنے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی اور نماز پڑھنے پر بھی پابندی تھی۔ جو لوگ یہ بات نہیں مانتے تھے انہیں پھانسی پر لٹکا دیا جاتا تھا اور 80 سال تک ترک فوج میں نماز پڑھنے پر پابندی قائم رہی، جسے ترک صدر طیب اردگان نے ختم کیا۔ جو لوگ چھپ کر تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے انہیں شراب خانہ جیسی ناپاک جگہوں پر قرآنی تعلیم دی جاتی تھی اور کچھ لوگ ٹرین کا سفر کرتے وقت نماز اور تلاوت کرتے تھے۔ مصطفیٰ کمال نے ترک پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب ہم 20ویں صدی میں ہیں، یہ انڈسٹری لگانے کا دور ہے، ہم اب زیتون اور انجیر ڈھونڈنے والی کتاب کے پیچھے نہیں چل سکتے۔ نعوذ باللہ اس کے یہ الفاظ قرآن مجید کے لیے تھے۔ وہ ایک غیر مذہب انسان تھا جو ہر وقت قرآن کی بے حرمتی کرتا رہتا تھا اور اسلام کو ماضی کی طاقت سمجھتا تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اسلام نام پہ عثمانیوں نے دنیا کو دھوکے میں رکھا اور دنیا کوئی سپر پاور بنے رہے۔ مصطفیٰ کمال ایک جگر کی بڑی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ ہر وقت بڑے بڑے ڈاکٹر اس کے پاس جمع رہتے تھے
اور وہ ہر وقت جگر کی تکلیف میں مبتلا رہتا تھا۔ اسے ہر وقت پیاس لگتی تھی، وہ پانی پیتا تھا، اس کے ڈاکٹر وہی پانی اس کے پیٹ سے پیپ کی شکل میں نکالتے تھے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور اس کے جسم سے غلاظت زدہ بدبو آتی رہتی تھی۔ مصطفیٰ کمال تقریباً 2.5 سال اس بیماری میں مبتلا رہا اور پھر ہلاک ہو گیا۔ اس کی نماز جنازہ کوئی نہیں پڑھنا چاہتا تھا، لیکن کچھ اختلاف کے بعد محکمہ اوقاف کے وزیر نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد کا بھی مصطفیٰ کمال نے انتظام کیا ہوا تھا۔ اس نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی کہ برطانیہ کا سفیر جو کہ ترکی میں برطانوی سفارت خانے میں رہتا تھا اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا، جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ترک لوگ پھر سے اسلام کے قریب نہ ہو جائیں۔ ناظرین، مصطفیٰ کمال تو مرتے ہوئے بھی اپنے آقاؤں کو نہیں بھولا۔ ایک کتاب میں تذکرہ ملتا ہے کہ مصطفیٰ کمال جب بیمار تھا تو کہیں سے اذان کی آواز آنے لگی۔ اس نے قریب بیٹھے لوگوں سے کہا کہ دیکھو ہم بھی مشہور ہیں، لیکن ہماری کیا شہرت؟ اس شخص کو دیکھو، دنیا میں ہر کہیں ہر مینار پہ اس کا نام گونجتا ہے، اس کی شہرت دیکھو۔ ناظرین، یہ الفاظ اس نے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہے تھے۔ ناظرین، یہ تھا دنیا کے سب سے بڑے غدار کا انجام، اپنے وقت کے فرعون کا انجام، جس کو اللہ نے مکمل چھوٹ دی، لیکن اللہ کی پکڑ آئی تو اس کو خبر ہی نہ ہوئی کہ وہ کتنا ظالم تھا۔ ناظرین، اس کے انجام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور میری ویڈیو کیسی لگی یہ بھی کمنٹ میں بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔